ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام خواتین و حضرات محبت اور پیار کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. حاضرین و ناظرین، ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے نام کی نسبت سے اپنے حبیب پاک حضور احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایسی محافل احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگوں کی بخشش کا باعث ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہوتی ہیں، ان کی دنیاوی اور اخروی نجات کا باعث ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس محفل کے فیض و برکات سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے حق سچ کہنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس محفل کا ایک چھوٹا سا ایک تعارف پیش کر دوں. فارمیٹ کیا ہوگا؟ ہم اس محفل کے 3 بیسک پارٹس ہوتے ہیں. پہلے پارٹ میں ہم قرآن و حدیث سے روشنی حاصل کرتے ہیں، دوسرے حصے میں اللہ کے ذکر کی بات ہوتی ہے، اور تیسرے حصے میں سماجی مسائل، ہمارے میاں بیوی کے گھر کے مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے، جو کہ انتہائی مفید ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹل نشست صرف 20 منٹ تک کی ہوتی ہے. تو میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ بیٹھیے. انشاءاللہ جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کریں گی اگر ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، آپ سب نے سنا ہوگا کہ جھوٹ بہت بری عادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ پاک کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ لعنت کیا چیز ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت کے ذریعے جائے گا، اپنے اعمال کی بیس پہ کوئی بھی نہیں جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، میرے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ، میرے سرکار کی عاجزی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے لوگوں نے جنت میں جانا ہے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. تو لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. رحمت جنت میں لے کے جاتی ہے، اور لعنت اس کا اپوزٹ ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈیفینیٹلی اس کا اپوزٹ جہنم ہے. جب اللہ کی رحمت ساتھ نہیں ہوگی، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو پھر الٹیمیٹلی نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے گا. اور اللہ معاف کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاذبین کے لیے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے یہ لعنت فرمائی. اللہ پاک ہم سب کو بچائے. اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، جب تک اس کی معافی نہ اللہ پاک سے طلب کی جائے، اللہ پاک معاف نہیں فرماتے. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اور آپ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اظہار سے پہلے سب سے پہلی شناخت کیا تھی؟ میرے خیال میں جو بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا. سبحان اللہ. تو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں. سچائی میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمایاں ترین صفتوں میں سے ایک صفت. آج جو ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ، وہ ہم ایک ایسے جھوٹ کے بارے میں کریں گے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کا فرمان علی شان یہ جھوٹ کی ایک قسم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دے، آگے بھجوا دے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ دیکھیے
میں نے اس سیٹنگ کا ٹاپک رکھا ہے ای جھوٹ، یعنی الیکٹرانک جھوٹ. یہ اس سے تقریباً ہر بندہ افیکٹڈ ہے رفلی. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا ریفرنس ہے. کتنی دفعہ میرے پاس ایسے میسیجز آ چکے ہیں جس میں اس کا ریفرنس ہی غلط لکھا ہوتا ہے، وہ آیت کسی اور صورت کی ہوتی ہے، وہ کسی اور صورت میں، اور کئی دفعہ اپنے اندر سے اپنے پاس سے لوگ اس میں اضافہ کر کے اس کو مزید ڈراؤنا، مزید اس کے اندر ایگزیجریشن کر کے وہ پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کو آگے بھجوا دیتے ہیں. سب سے برا اور بڑا جھوٹ جو ہے وہ اللہ پاک پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا. ہمارے پاس حدیث مبارکہ آتی ہے، ہم بغیر کسی تصدیق کے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اور اس طرح کے جھوٹ کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے جاریہ بن جاتا ہے. میں نے ایک گروپ میں شیئر کیا، اس میں 150-200 بندہ ہے، وہ سارے نہ بھی پڑھیں 10-20 پڑھیں گے، اس کو آگے شیئر کر دیں گے، اور ود ان منٹس وہ جھوٹ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلا جائے. دیکھیے کتنے گناہ کی بات ہے. دیکھیے ہم انجانے میں کتنے بڑے بڑے برے کام کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آتے ہیں کوٹیشنز آتی ہیں، وہ نیچے صاحب لکھتے ہیں شیئرڈ ایز ریسیوڈ. میرے بھائی میری بہن، آپ کا یہ کام تھا ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے کہ جو شیئر کسی نے کی تھی اس کو پہلے آپ تحقیق کر کے ثابت کرتے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے تو پھر آگے شیئر کرتے. یہ اصل کام ہے نا. شیئر ریسیو کرنے میں کیا کیا جاتا ہے کسی کا؟ غلط انفارمیشن. کئی دفعہ جابز کے اشتہار آتے ہیں میرے پاس، میں چونکہ گروپس کو بھی ماڈریٹ کرتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی سے، بھائی آپ کی ذاتی معلومات کی حد تک ہے، یا وہ کہتے ہیں جی شیئرڈ ایز ریسیوڈ ہے جی ڈاکٹر صاحب. وہ کئی دفعہ میں اس میں فون کر کے پتہ کرتا ہوں، وہ کمپنی ہی نہیں ہوتی، وہ جابز ہی نہیں ہوتی، بیچارے کئی ای میلز سپیمز ہوتے ہیں، ای میلز دی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ای میل کرو تو کچھ بھی نہیں جاتا آگے، وہ فل پہلے سے فل ہوتی ہے. تو یہ تمام کے تمام میرے بھائیوں میری بہنوں جھوٹ میں شمار ہوتے ہیں. کیوں جھوٹ میں شمار ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، انف ہے، اور کوئی ڈیفینیشن نہیں چاہیے، اور کوئی اس کی کیٹیگرائزیشن نہیں چاہیے. کافی ہے کہ جو اس تک سنی سنائی بات پہنچتی ہے اس کو ویسے ہی آگے بھیج دے. تو بھائیوں میری بہنوں کیا جائے. دل بڑا چاہتا ہے نا کہ یہ آگے بھیجیں، یہ آگے بھیجیں. تو بہتر ہے کہ علماء کرام کے جو بیانات ہیں ان کی کلپس آگے بھیجیں کہ وہ اب ریسپانسبل ہے پھر جو معلومات وہ آگے فارورڈ کر رہے ہیں. اور جو آیت آپ تک پہنچتی ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو سرچ کریں. آج کل قرآن پاک کو سرچ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کے موبائل میں آپ کو مل سکتا ہے. آج کل حدیث مبارکہ کو سرچ کرنا کتنے ایپس آئے ہوئے ہیں، آپ کون سا مشکل کام ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو اپنے عمل کی نیت کے ساتھ آگے شیئر کیجیے. جو آپ کے پاس جابز کے اشتہارات آتے ہیں، جو آپ کے پاس اور میرے پاس خبریں آتی ہیں بڑی تھرلنگ، فلانا فوت ہو گیا، یہ اتنی فیس لگ گئی، اتنا یہ ہو گیا، بہت سارے اس میں سے غلط ہوتے ہیں. کئی دفعہ نیوز پیپرز کے اس کے اوپر لنکس دیے ہوتے ہیں، آپ لنک کو کھولے وہاں پہ وہ چیز ہی نہیں ہوتی، یا ڈیفرنٹ طریقے کی ہوتی ہے جس کو اور خبر بنا کے آگے پیش کیا ہوتا ہے کسی نے. تو آج میں اور آپ اس بات کا عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں نے اس کی جو سب سے خطرناک بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے جاریہ بن جاتا ہے، یہ جھوٹے جاریہ بن جاتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو جہاں نیک عمل کرنے کا حکم ہے وہاں برائی سے بچنے کا بھی حکم. جیسا ہم نے ابھی سنا کہ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے انشاءاللہ، اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے رذائل ہیں جن سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اور ان سب سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مگن کر لیں. جتنا ہمیں رب سونا یاد رہے گا، اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد رہے گی، اتنا ہی انشاءاللہ ہم گناہ کم سے کم کرتے چلے جائیں گے. میرے شیخ کریم حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، جو کہ انتہائی ممتاز روحانی اور دینی شخصیت ہیں، وہ ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں. اور یہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو کہ شیطان کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے. آپ دل کے ذکر کی بات کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرا ذکر جب اپنے دی میں کرے گا تو میں بھی تیرا ذکر اپنے جی میں کروں گا.
جب زبان سے کرے گا تو میں بھی زبان سے کروں گا، جب محفل میں کرے گا میں بھی اس سے بہتر محفل میں کروں گا۔ تو وہ دل کے ذکر کی بات کرتے ہیں، اور دل کا ذکر وہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے ولیوں کا خاص طور پر امتیاز رہا ہے، اللہ پاک کے قرب کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس محفل میں جو لوگ بہن اور بھائی لائیو موجود ہیں، میرے شیخ کریم کی طرف سے اس خاص اسپیشل دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 2 سے 3 منٹ میں ایک طریقہ اس کا بتاؤں گا۔ آپ سے صرف ایک چیز مطلوب ہے کہ اس کو کر لیجیے۔ جتنے آپ کے سوال اس کے بارے میں ہوں گے وہ خود بخود آپ کو جواب ملتے چلے جائیں گے جب آپ یہ کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کرنا کیسے ہے؟ 2 to 3 منٹس اونلی، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ہر شخص مرد ہو یا عورت ہو، اس کا دل، اس کا قلب، اس کا اسپرچول ہارٹ لیفٹ سائڈ پہ پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے، یہ مقام قلب ہے۔ اس جگہ میں نے صرف یہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، آپ نے صرف یہ کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ جیسے اس جگہ دل نہیں بلکہ ایک طوطا ہے اور بول رہا ہے اللہ 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 کی یہاں سے آواز آ رہی ہے، اور میں نے اس کو بس سننے کی کوشش کرنی ہے۔ میں نے صرف یہ پریکٹس کرنی ہے کہ یہاں آواز ہے لیکن میں اس کو سن نہیں پا رہا، نہیں سن پا رہی۔ وہ جب ہم شروع میں کوشش کریں گے، شروع میں ہمیں کوئی صدا محسوس نہیں ہوگی، لیکن جتنی پریکٹس کرتے چلے جائیں گے نا، میرے شیخ فرماتے ہیں پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، تو جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ یہاں پہ ہمیں جب ہم کانسنٹریٹ کریں گے، دل کی دھڑکن محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، دھک 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 دھک، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ اللہ اللہ کے ذکر میں بدل جائے گی، اور تب تک اس مقام تک پہنچنے تک یا اس سے بہت پہلے آپ اپنے اندر وہ تبدیلیاں پائیں گے کہ انشاءاللہ نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، برائی سے بچنا بھی بے انتہا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل نور و نور ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ، نیتیں خالص ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، آپ بھی اللہ کے ولی بنیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ یہ ہے دل کا ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ابھی بیٹھے ہیں نا، آپ بیٹھے ابھی آپ کانسنٹریٹ کر لیں کہ یہاں پہ جیسے اللہ 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 کی آواز آ رہی، دن میں کسی ٹائم پہ بھی جب آپ کو ذہن میں آتا ہے آپ شروع ہو جائیں اور اس کو ذہن میں لائیے کہ جیسے یہاں پہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور میں نے صرف سننے کی کوشش کرنی۔ کیسے اس عمل کو زیادہ تیز کیا جائے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے مراقبہ۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک اللہ کا ذکر، دل کا ذکر، اور دوسرا مراقبہ۔ اچھا، اس میں زبان استعمال نہیں کرنی بلکہ صرف کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ جیسے یہاں پہ اللہ اللہ ہو رہا ہے اور میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں، دیٹس آل۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا وقت بچا ہے، وضو ہونا شرط نہیں ہے، پاکی ہونا شرط نہیں ہے، آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، لیٹے ہیں لیٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیجئے اور آج تک جو گناہ کیے ہیں ان کی رب سے توبہ کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنا محاسبہ خود کر لو۔ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے رب کریم کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر لیں کہ یا اللہ، تو نے دنیا سے میرے گناہ کو چھپا لیا، تو مجھے جانتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میرے مولا شرمندہ ہوں، آج کے بعد سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات اتنی کریم ہے کہ نہ صرف سارے گناہوں کو معاف فرماتی ہے بلکہ اس کی جگہ نیکیاں بنا کے واپس کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جن انسانوں کا حق مارا ہے زندگی میں، ان کے ساتھ برائی کی ہے، ان سے توبہ، ان سے معافی بھی مانگنے کی نیت کریں، اور as soon as possible، جتنی جلدی ہو سکے ان سے معافی مانگیں۔ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے آج تک جو گناہ کیے ان کی توبہ، اور اس کے بعد خیال دل کے مقام پہ لے جائیں کہ جیسے میرا دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ 1 منٹ کریں، 5 منٹ، جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی زیادہ بینیفٹ پائیں گے۔ ذکر کریں، مراقبہ کریں، انشاءاللہ ویک میں ایک نشست میں ضرور شامل ہو جایا کریں، انشاءاللہ کہنا نہیں پڑے گا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اب ہم اپنے اس سیشن کے تیسرے اور آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، میں ہر دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم ایک اچھی قوم نہیں ہیں، ہم ایک اچھی امت نہیں ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امت یا قوم کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے گھر، وہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں ہے۔ اور اس گھر کی جو بیسک اکائی ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے آپس کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں۔ آج ہم نے بات کی ہے جھوٹ پہ، تو یاد رکھیے میاں بیوی کے ریلیشن شپس میں بھی اگر جھوٹ ہوگا
تو وہ کبھی بھی کسی مستحکم بنیاد پہ وہ عمارت ان کے تعلقات کی کھڑی نہیں ہوگی. ایک دوسرے پہ سے جھوٹ بولنا بند کر دیجیے. اگر آج تک زندگی میں جھوٹ بولے ہیں ان کو بھی کھودنا شروع نہ کریں. دونوں میاں بیوی بیٹھ کے ایک دوسرے کے جھوٹ معاف کر دیں. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ زندگی میں بول دیں کہ یار میں نے زندگی میں جتنے بھی تمہارے ساتھ جھوٹ بولے تھے نا مجھے معاف کر دو. میں ان کا اعتراف کرتا ہوں. ایک ایک بتانے سے لڑائیاں ہوں گی, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو معاف کرتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دو. معافی مانگ. اور اس کے بعد زندگی کو سچ کی بنیادوں پہ نئے طریقے سے استوار کریں. تجدید تعلقات کیجیے, تجدید محبت کیجیے, تجدید تعلقات کیجیے. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور میاں بیوی کے درمیان یہ شک کرنا اور بدگمانی کرنا یہ ان کے تعلقات کو خراب کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر میرے بھائی کسی گھر میں اور بہن بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی بھائی صاحب جو ہیں وہ اپنی بیگم کو دیکھیں گے ایسے کہ دیکھا نا تم مجھ پہ شک کرتی ہو, بڑا غلط کرتی ہو. یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے میرے بھائی, لیکن آپ بھی تو اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. یہ دونوں طرف سے ٹرین چلے گی. کوئی بھی تعلق بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم دونوں طرف سے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کسی دینی شخص کی بات سنی جاتی ہے تو میاں جو ہے بیوی کی طرف کرتا ہے, ہاں دیکھ لو یہ تمہارا مسئلہ, اور بیوی میاں کی طرف دیکھتی ہے, دیکھ لیں آپ کی وجہ, دیکھیں آپ کے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے. بھائیوں اور بہنوں اپنے اپنے گناہوں کو قبول کر لو, اپنی اپنی خطاؤں کو قبول کر لو, دوسرے کی اچھائیاں دیکھو اور اس کے بعد اپنے آپس میں پیچ اپ کرو, اپنے تعلقات کو بہتر بنیادوں پر استوار کرو انشاءاللہ. تو کیا میں نے آپ سے عرض کیا, جھوٹ جو پرانے بول چکے ہیں ان کی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں اور اللہ پاک سے بھی معافی مانگ لیں. گناہ کبیرہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, بڑے گناہوں میں سے, چاہے آپ نے چھوٹا سا جھوٹ بولا ہو, چاہے آپ مذاق میں بول رہے ہو, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹوں کی معافی مانگ لیں اور اس کے بعد اپنی جو تعلقات ہیں ان کو سچائی کی بنیاد پر استوار کریں انشاءاللہ, اور ایک دوسرے پہ بدگمانی سے بچیں. انشاءاللہ ہمارے گھر جنت کا نمونہ ہو جائیں گے باذن اللہ تعالی. ذکر کریں, مراقبہ کریں, جو ٹپس ابھی آپ سے عرض کی ہیں اس کو فالو کریں انشاءاللہ. جو ہماری ویکلی سیٹنگ ہوتی ہے اس میں ضرور تشریف لایا کریں. جتنے لوگوں کو آپ دعوت دیں گے انشاءاللہ ان کے اعمال کا بھی ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے, اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. دعائے خیر کر لیجیے. الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے ہمارے پاک پروردگار, گناہگار ہیں, بدکار ہیں میرے مولا, اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا. ہمیں ایک نئی زندگی کی ابھی سے ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ زندگی جو تیری اطاعت اور تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتباع سے مزین ہو, اتباع سے بھری ہو میرے مولا. اے ہمارے پاک پروردگار, ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے مولا. جو وفات پا چکی ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا, ان کی خطاؤں کو معاف فرما, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے ہمارے پاک پروردگار, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں اور اولاد کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں ان کے مسائل کو حل فرما. اے ہمارے پاک پروردگار, جن گھروں میں جوان بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو بہترین جوڑ عطا فرما میرے مولا. جو گھر بے سکونی کا شکار ہیں ان کو سکون عطا فرما میرے مولا. جہاں پہ جس کی غلطی ہے اس کو غلطی کو صحیح کر کے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. جو بے روزگاری کا شکار ہے میرے مولا ان کو برکت والا روزگار عطا فرما میرے مولا. جس کے دل میں جو خواہش ہے تو بہتر جانتا ہے میرے مولا, عافیت کے ساتھ پوری فرما. جس کا جو مسئلہ ہے اس کو حل فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.